پرانے جنرل سے آپ موازنہ کر لیں، جو نئے آ رہے ہیں وہ دلیر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، پاکستانی ایک غیرت مند قوم ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری غیرت کو اغیار میں بیٹھے ہوئے لوگ للکار رہے ہیں. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف چور ہے، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ زرداری ڈاکو ہے، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان دین کے نام پہ سیاست کرتا ہے، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مریم صفدر نیل ہے. لیکن اب جا کے پتہ چلا کہ اصل مفادات ہیں کن کے. السلام علیکم ناظرین، آن دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں احسان چودھری. ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں نوجوان صحافی گلفام چودھری. آئیے ان سے بات کرتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال پر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر ہمیں یہ بتائیے کہ ملک کی سیاسی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اندر ڈیفینیٹلی جمہوریت کا راگ الاپنے والی بہت سی جماعتیں آئی ہیں، اور ہر ایک نے جمہوریت کی دکان پر، جمہوریت کے نام پر ایک دھندا شروع کیا، اور پاکستان کی ٹوٹل جو اکانومی تھی اور جو سیکیورٹی تھی انہوں نے مکمل اپنے شکنجے میں رکھی. اور یہ بھی ایک ریئلٹی ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومتیں بھی با اختیار نہیں ہوتی، ان کی بھی سلیکشن ہوتی رہی. تو جو ہماری قوم کو اب جا کے سمجھ آ رہی ہے کہ سلیکشن ہوتی کہاں پہ ہے، نظام چلتا کیسے ہے. تو بیسیکلی ملکی سیاسی صورتحال پچھلے تقریباً 4 سال سے، یعنی جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی اس سے پہلے چونکہ ایک مکہ چل رہا تھا. پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ 2 پارٹیاں آپس میں اقتدار ایکسچینج کر رہی تھیں، یعنی شیروانی ایک اتارتا تھا اور دوسرے پہنتے تھے. تو چونکہ مکہ ہوتا تھا کہ یہ 5 سال آپ نے شور کرتے رہنا ہے، لیکن اس 5 سال میں آپ نے حکومت کو چلتا نہیں کرنا. اقتدار میں آنے کی تیاریاں ضرور رکھنی، کیونکہ اگلی باری آپ کی ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن آپ نے اس حکومت کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے ان کو کوئی ٹف ٹائم دیا جائے یا ان کو روکا جا سکے. تو وہ نظام چلتا رہا ان کا. لیکن جب خان صاحب آئے تو خان صاحب ٹوٹلی ان سے مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ رکھتے تھے. خان صاحب نے جب احتساب کی بات کی، جب چیک اینڈ بیلنس کی بات کی، تو ان کے لیے ان کو ایک موت نظر آنے لگی. تو سیاسی چند لٹیرے، وہ چند خاندان جو اس ملک کے مسند اقتدار پر براجمان تھے پچھلے 30-35 سال سے، ان 30-35 سال تو آپ نکال دیں ڈکٹیٹرشپ کے، اس میں بھی چند ایسے چہرے ہیں جمہوریت پر دکانداری کرنے والے اور جمہوریت کا راگ الاپنے والے، جو سیاسی ہونے کے باوجود بھی ڈکٹیٹرز کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی ٹیم کا حصہ رہے. وہ لوگوں نے جب دیکھا کہ معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں تو انہوں نے پوری لابنگ کر کے انٹیریئر غدار اور بیرونی جو ان کے آقا ہیں ان کو ملا کے ایک فاشسٹ قسم کا رجیم چینج آپریشن کیا، اور اس کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی حکومت کو رخصت کیا، اور اس کے بعد کی صورتحال مزید گمبھیر ہو گئی. تو سر ایک رجیم چینج آپریشن کو آج 1 سال مکمل ہو چکا ہے، تو اس میں آپ کیا تبدیلیاں دیکھتے ہیں کہ کیا اب پاکستان سٹیبل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ کیا پہلے سے زیادہ کولیپس ڈاؤن کر گیا ہے؟ بیسیکلی کولیپس تو کر ہی گیا ہے. اس کے علاوہ لوگوں کا سب سے جو آپ اگر پوچھیں نا کیا تبدیلی آئی ہے، تو لوگوں کا ذہن بدل گیا ہے، لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے. یعنی پہلے پاکستان میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس وقت پاکستان کے اندر ایک ادارہ کام ٹھیک کر رہا ہے، باقی سارے جو ہیں وہ کام صحیح نہیں کرتے. وہ اب جا کے ان کو سمجھ آئی ہے عوام کو کہ وہ ایک جو صحیح ہم سمجھ رہے تھے وہ بھی نہ خود صحیح کر رہا ہے نہ کسی کو کرنے دے رہا ہے. یعنی جو مداخلت ہے، بیسیکلی خان صاحب کو کیوں غصہ آیا تھا، خان صاحب نے امریکن مراسلے کو کیوں اس طرح سیریس لیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک غیرت مند ملک ہے، پاکستانی ایک غیرت مند قوم ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری غیرت کو اغیار میں بیٹھے ہوئے لوگ للکار رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ خان صاحب کی حکومت کو چلتا کر دیں گے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. معاف کرنے والی تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ تو اس بیسیکلی یہ تھا. اس 1 سال میں ہم نے فاشسٹ رجیم چینج کے نتیجے میں ہم صحافیوں سے لے کے سیاستدانوں تک سب کو زد و کوب ہوتے دیکھا. سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں گا، ہمارے شاندار صحافی ارشد شریف صاحب جن کو شہید کیا گیا، یہاں پر ان کو دھمکیاں دی جاتی رہیں. یعنی جو ڈیل نون لیگ یا باقی پی ڈی ایم کی جماعتیں جس ڈیل کے لیے یہ ترلے کر کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے ترلے کرتے ہیں، اس ڈیل کے لیے وہ طاقتور حلقے ارشد شریف کا ترلے کرتے تھے. لیکن ارشد شریف نہیں مانے، انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن کمپرومائز نہیں کیا، ڈیل نہیں کی، اپنی آئیڈیالوجی سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے اپنے بچوں کا مستقبل جو تھا اس کو تاریکی میں نہیں دھکیلا. تو چیز یہ تھی، ارشد بھائی، عمران ریاض خان صاحب، جمیل فاروقی، سمیع ابراہیم کی جو بھی سینئر تھے جو بولتے تھے، بیسک ان کو تکلیف بولنے سے، جو بولتے ہیں
فیکٹس اینڈ فگر میں بات کرتے ہیں ان سے انہیں تکلیف ہے, ان کو اٹھایا جاتا ہے. لیکن اب ایک نیریٹو بن چکا ہے, اب کم از کم یہ میری بات ریکارڈ پہ ہے, کم از کم اگلے 50-60 سال جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی ساکھ بحال نہیں کر پائے گی. تو گلفام صاحب اب عمران خان صاحب کو دوبارہ آتے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل دیکھ رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, پاکستان کے اندر نا ایک بڑا تماشا لگا ہوا تھا. یعنی ہم سادہ لوگ عوام ہیں, ہمیں دکھایا کچھ جاتا تھا, کیا کچھ جاتا تھا. جس طرح ہم بچپن میں مدرسے میں دایاں ہاتھ دکھا کے لیفٹ پہ مارا جاتا تھا نا, ہمارے ساتھ وہی ہو رہا تھا. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ نواز شریف چور ہے, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ زرداری ڈاکو ہے, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان دین کے نام پہ سیاست کرتا ہے, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بلاول بھٹو نااہل ہے, ہمیں بتایا جاتا تھا کہ مریم صفدر نااہل ہے. لیکن اب جا کے پتہ چلا کہ اصل مفادات ہیں کن کے, ان کو چلا کون رہا ہے, زرداری کے پیچھے کون ہے جو زرداری آرمی چیف کو دھمکی دیتا ہے کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یعنی وہ لوگ دھمکیاں دینے والے, دھمکیاں دینے کے باوجود اس ملک میں پھرتے رہے, باہر چلے گئے, واپس آئے, ڈیلیں ہوئی, سارا کچھ ہوا, رجیم چینج ہوا, پیسہ بایا گیا, سندھ اس میں پوری منڈی لگائی گئی, زرداری اور اسٹیبلشمنٹ مل کے چل رہے تھے. اچھا اب جا کے وہ سمجھ میں آیا کہ بیسیکلی زرداری صاحب کے پیچھے کون ہے, نواز شریف صاحب کے پیچھے کون ہے, ان لوگوں کو چلا کون رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک وقت آتا ہے جب آنکھیں کھل جاتی ہیں. اس وقت فارمولا بڑا الٹ ہو گیا ہے. وہ ہمیشہ سے -1 پہ کام کرتے رہے. انہوں نے بھٹو کو نکالا, لیاقت علی خان کو اڑایا, فاطمہ جناح کو مائنس کیا, جتنے بھی مائنس وہ کرتے گئے, لوگ ایکسیپٹ کرتے گئے. لیکن واحد یہ عمران خان صاحب تھے جن کے لیے ایک چھوٹے بچے سے لے کے ایک بزرگ تک سارے کے سارے روتے رہے, سارے کے سارے اس وقت بھی ان سے عشق کرتے ہیں. اور اس بار وہ دھکیل رہے ہیں باہر کو اور عوام اٹھا کے واپس لا رہی ہے. ہمیشہ کی طرح جن سیاستدانوں کو وہ گود میں بٹھا کر آشیرواد دے کر اقتدار دیتے رہے اور ہمیشہ اپنا بچہ بنا کر رکھتے رہے, اس بار ہر بار وہ اپنا لاڈلا بنا کر رکھتے تھے. ان کو نا میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ان کو کریکٹر دیتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کا, جس کو یہ اقتدار دینے لگتے ہیں, شیروانی پہناتے ہیں نا, اس کو بتاتے ہیں کہ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی ہو. اچھا وہ چونکہ ایکٹنگ اس نے کرنی ہوتی ہے, وہ کر رہا ہوتا ہے. جب اس کے اندر فیلنگ آنے لگتی ہے نا کہ سلطان صلاح الدین والی, اور وہ ریئلٹی میں سمجھتا ہے کہ میں واقعی صلاح الدین ایوبی ہوں, جیسے اسٹیپ لیتا ہے وہ گردن سے دبوچ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو صرف ہم نے ایکٹنگ کے لیے رکھا تھا, اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ سر آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان کو اس وقت دبوچا جا رہا ہے؟ سر الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں, الیکشن ہوگا, لیٹ ہو سکتا ہے, الیکشن تو ہونا ہے. صبح کے بعد شام کا ہونا اٹل ہے, رات کے بعد طلوع آفتاب کا ہونا اٹل ہے. لیکن حکومت اپنے اونچے کنڈوں سے باز نہیں آ رہی. یہ کب تک کریں گے؟ سوال یہ ہے یہ کب تک کریں گے؟ اگر یہ پاکستان کے اندر آئین کو معطل کر دیں گے, مارشل لاء کی صورتحال کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو سر یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر جو بل لائے ہیں, تو اس بل لانے کا کیا مقصد؟ تو سپریم کورٹ کو باؤنڈ کرنا تھا. سر میں آپ کو تھوڑا ماضی میں لے چلتا ہوں, یہ آج کی بات نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا شروع سے وتیرہ رہا ہے عدالتوں پر حملے کرنا, ججز کو متنازع بنانا, ججز کو تھپڑ مروانا, ججز کو کالز کر کے فیصلے کروانا. اور محترمہ بینظیر بھٹو کی سٹیٹمنٹ آج بھی موجود ہے, وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف اپنا کام نکلوانے کے لیے ججوں کو آپس میں لڑاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کہہ رہی ہیں جن کا فرزند آج کل شریف خاندان کا منشی لگا ہوا ہے. اور جہاں جاتے ہیں ہمارے امپورٹنٹ وزیر اعظم, تو بلاول صاحب نے بیگ اٹھایا ہوتا ہے. یعنی ماں یہ سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ایک جمہوری لیڈر بنے گا اور پارٹی سنبھالے گا, انہوں نے بڑے ہو کر وہ شریفوں کی نوکری کرنا گوارا سمجھا. الیکشن میں جانا پڑے گا. الیکشن سے بھاگ کیوں رہے ہیں, ان کو بہت نظر آ رہی ہے. ہمارے اداروں کی جو سروے رپورٹ ہے اس کے مطابق خان صاحب کی پاپولیٹی 71% ہے. ٹھیک ہے, ابھی جو حالیہ سروے ہوئے ہیں اس میں تقریباً یہ نواز شریف پہ 16% لوگ بلیو کر رہے ہیں, کوئی 2% شہباز شریف پہ کر رہے ہیں, اور 1% بلاول پہ کر رہے ہیں. بلاول کو تو لوگ حقدار ہی نہیں سمجھ رہے, اس کو اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ وہ ملک کی باغڈور سنبھال لے گا. تو چیز یہ ہے میرے چاند جانا پڑے گا آخر میں. گلفام صاحب جب عمران خان صاحب کا دور تھا, عمران خان صاحب 5% کو چیز بڑھاتے تھے, 5 روپے کو چیز بڑھاتے تھے, تو اس پر ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا. تو آج جو ہے وہ مہنگائی 46% ہو چکی ہے, تو اس پر جو ہے نا وہ کوئی صحافی جو ہے نا ہماری آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے. بیسیکلی نا آپ کو پتہ ہے میڈیا کنٹرول کہاں سے ہوتا ہے؟ پنڈی میں بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں, پنڈی میں بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہیں, میڈیا کو وہی کنٹرول کرتے ہیں. نوکریاں دلواتے وہی ہیں, نوکریاں چھنواتے وہی ہیں. ارشد شریف کی نوکری چھنوانے والے وہ لوگ ہیں, ارشد بھائی پہ FIR کروانے والے وہ لوگ ہیں, صابر شاکر کو ملک سے نکلوانے والے وہ لوگ ہیں, صابر شاکر کا بھی پیچھا کروانے والے وہ لوگ ہیں, عمران ریاض پر پرچہ کروانے والے وہ لوگ ہیں.
جمیل فاروق کو اٹھانے والے وہ لوگ ہیں، وہ اتنے طاقتور ہیں سر کہ ان کا نام آپ لے دیں تو ان کے مطابق یہ گناہ کبیرہ ہے. ان کا نام لینا ہی ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی ہے. وہ اپنے آپ کو ایسی مقدس گائے سمجھتے ہیں کہ ان کا نام لینا ہی گناہ قرار پاتا ہے. تو بھائی جان بیسیکلی میڈیا کنٹرول ہے. اب بڑی خوبصورت مثال دی عمران ریاض صاحب نے کہ اب ہے سوشل میڈیا کا دور. اب ہم اس جنگ کو سوشل میڈیا پہ لڑ سکتے ہیں. ان کو چونکہ انگیج کیا گیا تھا، ان کو بتایا جاتا تھا کسی پروگرام کریں، ان کو اسکرپٹ دیے جاتے تھے. مجھے بتائیں جس طرح علی بن گنڈا پور کی ایک فیک پکچر وائرل ہو رہی ہے، اس کو کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے صحافی دوست ہیں. تو بھائی جان یہ حرکتیں بچے کریں چھوٹے سمجھ میں آتی ہے. جب ایک پڑھا لکھا باشعور صحافی ہے جس نے میس کام کیا ہوا ہے، صحافت کی ہوئی ہے، ایکسپیرینس ہے اور ایسے لوگ کر رہے ہیں جن کے کوئی 25 سال 30 سال دے دیے صحافت کو، پوری زندگیاں دے دی. آج کا یہ صحافیوں کا یہ سینیریو دیکھ کر آپ مستقبل میں صحافیوں کا کیا دیکھتے ہیں؟ کیا کس مستقبل بڑا روشن دیکھ رہا ہوں میں. وہ اس لیے روشن دیکھ رہا ہوں کیونکہ ینگ جو جرنلسٹ ہے اس کا پرانے جرنلسٹ سے آپ موازنہ کر لیں. جو نئے آ رہے ہیں وہ دلیر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، اپنے حقوق سے اویئر ہیں. نہیں، نئے لوگوں کو تو آگے آنے نہیں دیا جا رہا مین اسٹریم میڈیا میں. سر وہ سوشل میڈیا اس وقت بڑی پاور ہے. جو آپ کا مین اسٹریم میڈیا ہے نا، اس کی میکسیمم لائف رہ گئی ہے 3 سے 5 سال. 5 سال کے بعد مجھے آپ بتائیے گا کہ وہ کہاں پہ ہے. وہ ختم ہو جائے گا. لوگ دیکھیں نا، آپ کا موبائل ہے، یہ موبائل ٹی وی ہے آپ کا، ٹھیک ہے. اسی کے اندر آپ کو یوٹیوب مل رہی ہے، اسی کے اندر آپ کو ایئر وائی، بول نیوز، ایکسپریس نیوز، سما نیوز، جتنے بھی ہیں سارے اس کے اندر مل رہے ہیں. کبھی آپ نے ٹی وی لگا کر دیکھی خبریں؟ سب سے بڑا جو پلیٹ فارم خبروں کا ہے وہ ٹویٹر ہے. بالکل، اس کو اگنور کر سکتا ہے؟ وہ سوشل میڈیا کا ہے. تو بھائی جان دور آ رہا ہے سوشل میڈیا کا، اور سوشل میڈیا پر ہی کام ہوگا. اور سوشل میڈیا پہ جو کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے چینل سٹارٹ کیے ہیں یوٹیوب کے، یا جس طرح مختلف وہ اپنے چینلز ہیں، ان کے پیج ہیں، ان کے اکاؤنٹس ہیں، ٹک ٹاکس ہیں، تو اس سے جو وہ پیغام دے رہے ہیں پاکستان کے لیے، پازیٹیو پیغام دے رہے ہیں، پاکستان کا پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. اور دیکھیں ہماری جہاں تک بات ہے نا، ہم پرو عمران نہیں، ہم پرو پاکستان ہیں. ہمیں اگر لگے گا کہ عمران خان یہاں پر جو یہ کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم فوری کنڈیمن کریں گے، فوراً پیچھے ہو جائیں گے، فوراً اس چیز کے خلاف احتجاج کریں گے. میری آپ ویڈیوز نکالیں میرے یوٹیوب کی، تو میں نے عمران خان صاحب کے دور میں ان کی پالیسیوں پر اس کے خلاف ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، پالیسیوں کے خلاف ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. لیکن جب رجیم چینج ہوا تب ہم نے یہ فیل کیا کہ نہیں، اس کو اکیلا کر کے مار رہے ہیں یہ لوگ، اب نہیں بنتا. اب دیکھیں آپ کے مین اسٹریم میڈیا میں ایک بول نیوز کے علاوہ کون دکھاتا ہے عمران خان کو؟ کوئی ہے جو پازیٹیو خبر دے دے؟ زمان پارک جائیں تو وہاں وہ نیگیٹو خبریں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. پازیٹیو اگر ریکارڈ بھی کرے وہ چلانے کو نہیں دیتا. تو جب ایک بندے کو ہاتھ باندھ کر مارا جا رہا ہو نا، آپ کا حق بنتا ہے اس کا بازو بنے، اس کی پاور بنے. اور ہم کھڑے ہیں پاکستان کے لیے اور کھڑے رہیں گے پاکستان کے لیے انشاءاللہ. تو نوجوان نسل کو کیا پیغام دیں گے؟ نوجوانوں کے لیے یہی میسج ہے کہ سب سے فرسٹ پریورٹی پاکستان رکھیں، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ دوسروں کی فکر کرتے رہیں گے کہ فلاں ٹھیک نہیں کر رہا، فلاں ٹھیک نہیں کر رہا، ان کو چھوڑ دیں وہ جو بھی کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ کو پازیٹیو رول پلے کرنا ہوگا، پاکستان کا پازیٹیو سائن، پاکستان کا پازیٹیو فیس پوری دنیا کے سامنے دکھانا ہوگا، اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ پاکستان ایک پرامن اور غیرت مند نوجوانوں کا ملک ہے، باصلاحیت نوجوانوں کا ملک ہے. اور پاکستان کے اندر نہ تو ٹیلنٹ کی کمی ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ بھی الحمدللہ بہت زیادہ ہے، اور اللہ پاک کی توفیق سے پاکستانی ینگسٹر اپنے ملک کو رائٹ وے میں چلانا بھی جانتے ہیں. اور اس ملک کے، اور دوسری بات یہ نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے آپ کو سیاست میں لے کے آئیں. اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ آپ سیاست سے پیچھے ہٹتے جائیں. اگر آپ سیاست سے پیچھے ہٹیں گے تو آپ کے اوپر نالائق نااہل مسلط کر دیے جاتے ہیں. اور جب آپ رونا روتے ہیں کہ میرے علاقے کا ایم پی ہے یا میرے علاقے کا ایم این اے جو ایف اے پاس کیا ہوا ہے، میٹرک پاس کی ہوئی ہے، یا جیلی ڈگری ہے اس کے پاس، جب آپ یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو نہیں رونا پڑے گا، بلکہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جب آگے آئے گا تو اس ملک کی یقیناً مستقبل روشن ہوگا. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. ناظرین، آج آپ نے نوجوان صحافی گلفان چودھری کی رائے جانی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان محمد احسان اللہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.